بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، وہ کل کی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ ہماری کل کی ویڈیو تھی جہیز ایک لعنت۔ توجہ سے ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھیے گا، آپ کو بہت سمجھ آئے گی باتوں کے بارے میں۔ اگر ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیر اسلامی رسم جہیز آئی کہاں سے؟ جاہلانہ رسم ہے، غیر اسلامی رسم ہے، ہمارے معاشرے میں آنے کی اس کی وجہ کیا بنی؟ تو نا یہ رسم بد ہمارے اسلامی معاشرے میں ہندوانہ تہذیب کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے آئی۔ ان کہ ہم پرانے دور میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، انگریزوں کے ساتھ رہے ہیں، ان کی اس طرح کی جاہلانہ رسمیں تھیں جن کی وجہ سے یہ رسم وجود میں آئی، کیونکہ صدیوں تک برِ صغیر میں مسلمان اور ہندو اکٹھے ساتھ ساتھ مقیم رہے، اور مسلمانوں کی اکثریت ہندو مذہب ترک کر کے اسلام لانے والوں پر مشتمل ہے، کہ جو ہندو تھے نا وہ چھوڑ کے اپنے مذہب کو اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان پر کافی حد تک مشتمل ہے۔ لہٰذا ہندو مذہب کی بہت ساری رسومات مسلم معاشرے میں آ گئیں اور مسلسل معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اس کا حصہ بن گئیں۔ رواداری میں مروت میں ہے کہ علماء کرام نے، مسلمان حکمرانوں نے، سماج سدھار رہنماؤں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، یعنی کہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے اس طرف دھیان دینا تھا انہوں نے دھیان دیا ہی نہیں، نہ ان رسموں کی طرف کوئی آواز اٹھائی، نہ ہی ان میں کوئی کمی آئی، اور یہ اپنے معاشرے کا حصہ بن گئیں۔ اور ابھی بھی کئی ہندوانہ رسمیں مسلمان مناتے ہیں۔ ایک دوست بتاتے ہیں جو بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں بیساکھی یعنی کہ وساکھی کا ایک ہندوانہ تہوار ہوتا تھا، کچھ لوگ انہیں مناتے تھے۔ حالانکہ پاکستان بنے کو 9-10 برس گزر گئے تھے، مگر وہ لوگ ابھی بھی وہ تہوار مناتے تھے۔ ہندو اور سکھ جا بھی چکے تھے، مگر پھر بھی یہ رسمیں ختم ہونے میں ٹائم لے رہی تھی۔ جہیز کی رسم کا اصل مسکن ہندو تہذیب ہے، چونکہ ہندو معاشرے میں بیٹی کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، نہ اس کا وراثت میں حق مانا جاتا ہے، لہٰذا اس کو بوقت شادی سامان جہیز کی صورت میں کچھ دے دلا کر فارغ کر دیا جاتا ہے، یعنی جہیز دے کر وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اس لیے اسے کنیا دان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا نا، وہ کنیا دان کرنے کا ٹائم آ گیا جی، یہ وہی بات ہے، اس کو کنیا دان بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، کسی بھی بیٹی کو کوئی جہیز دیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بیٹی کو جہیز دیا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں، جائزہ لے لیں، آپ کو کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ الزہرا کو جہیز کا سامان عنایت کیا۔ آپ نے بھی مختلف نکاح کیے، جو کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف نکاح کی صورت میں بھی کسی بیوی کے جہیز لانے کا کہیں بھی جگہ پہ کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ ہاں، برِ صغیر میں گھریلو سامان کی فراہمی کی ذمہ داری باشکل جہیز دلہن پر ڈال دی گئی، جبکہ یہ اسلام میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو سامان خود فراہم کرے اور عورت کا مکمل خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی تمام ازواج مطہرات کو گھریلو سامان فراہم کیا تھا۔ یہ بات ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ثابت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو بولے کہ میں نے تمہاری دینی بہنوں یعنی کہ اپنی دیگر ازواج کو جو 2 چکیاں
گھڑا چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہے بطور سامان دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں بھی وہ سامان دوں گا اور اس میں سے کچھ کم نہیں دوں گا۔ یعنی کہ اس بات سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ سامان جسے ہمارے ہاں جہیز کا نام دیا جاتا ہے، اس کی فراہمی کی اصل ذمہ داری مرد پر یعنی دلہا پر ہے، نہ کہ دلہن یا دلہن کے والدین پر۔ یہی بات عربوں میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جو کہ اسلام کے اولین مخاطب تھے۔ یعنی کہ وہاں پر ابھی بھی یہ رواج چلتا ہے کہ وہاں پر بیٹیوں کو جہیز کا سامان نہیں دیا جاتا اور دلہا خود سارا سامان اپنا تیار کرتا ہے۔ آپ کو کہیں بھی عرب معاشرے میں ایک بھی مثال نہیں ملے گی کہ دلہن کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے کوئی سامان آیا ہو، لڑکا سامان خود تیار کرتا ہے۔ رہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیٹی کو جہیز دینے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دینے کی بات ایک تاریخی مغالطہ ہے، غلطی ہے، جس کا شکار ہمارے کچھ علماء کرام بھی ہیں، جس کا خمیارہ پاک و ہند بر صغیر ٹوٹل بھگت رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس جہیز کی لعنت سے بچائے اور ہمیں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔